اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیٹ ورک کیا ہے، کن کن کمپوننٹ سے مل کر نیٹ ورک بنتا ہے، نیٹ ورک پر چلنے والی کامن اپلیکیشنز کون کون سی ہیں، اور آخر میں ہم بات کریں گے نیٹ ورک ٹپالوجیز کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از نیٹ ورک، نیٹ ورک ہے کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک جو ہے وہ ڈیوائسز اور اینڈ سسٹمز کا مجموعہ ہے جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں۔ ان ڈیوائسز میں راؤٹرز ہو سکتے ہیں، کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں، سرورز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن کن کمپوننٹ سے مل کر نیٹ ورک بنتا ہے۔ اس پکچر میں آپ کو کچھ فزیکل کمپوننٹس نظر آ رہے ہیں۔ ان کمپوننٹس کے ملنے سے نیٹ ورک بنتا ہے۔ یہ ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ ان کی مدد سے ہم ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں۔ نیٹ ورک کے حساب سے، یعنی کہ انٹرپرائز ہوم نیٹ ورک کے حساب سے، یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ فیچر وائز علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں، لیکن بیسک ڈیوائسز جو یوز ہوتی ہیں وہ بالکل سیم ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس پکچر میں دیکھیں تو ہمیں یہ ایک عدد کمپیوٹر ادھر نظر آ رہا ہے، کچھ کمپیوٹرز اور ہیں، یہ ساتھ میں ایک نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہے، یہ ایک سوئچ ہے، راؤٹر ہے، یہ کچھ کیبلز ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کمپیوٹر کی۔ کمپیوٹر جو ہے بیسکلی نیٹ ورکنگ کا سمجھ لے آغاز انہی کی وجہ سے ہوا۔ یہ ڈیوائسز، کمپیوٹر جو ڈیوائس ہے یہ اینڈ یوزر ڈیوائسز ہیں جو ایک دوسرے کو ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ اس کی مدد سے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے آپ کمپیوٹر پہ ہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی بیک سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ اٹیچ ہوتا ہے۔ اس نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کا جو میجر فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہمارے کمپیوٹر میں ہوتا ہے اس کو اس فارم میں کنورٹ کرتا ہے جو کہ ان کیبلز پہ ٹریول کر کے دوسری جگہ پہ، دوسری لوکیشن پہ پہنچ سکے۔ نیٹ ورک انٹرفیس کے کارڈ کے بعد ہمیں جو نیکسٹ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کیبلز ہیں۔ یہ کیبلز جو ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ یہ جو کیبلز ہیں یہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریول کرنے کے کام آتی ہے۔ ڈیٹا جو ہے ان کیبلز پہ ٹریول کرتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے تو ہم ٹرین پہ یا کسی بس وغیرہ پہ جاتے ہیں، جو روڈز ہیں، جو ٹریک ہے ٹرین کا، وہ بالکل اسی طرح سمجھ لیں جیسے یہ کیبلز ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوئچز کی۔ یہ جو سوئچز ہوتے ہیں یہ مختلف کمپیوٹرز کو، مختلف ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں راؤٹرز کی۔ راؤٹر جو ہے یہ مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے کام آتا ہے۔ راؤٹر کا جو بیسکلی فیچر ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیسٹ پاتھ کو ڈھونڈتا ہے، اسے کہ اینڈ یوزر کے لیے کون سا پاتھ جو ہے وہ بیسٹ رہے گا، وہ اس جو بھی پاتھ بیسٹ ہو اس پہ وہ ٹریفک کو فارورڈ کر دیتا ہے۔ اسی پکچر میں اگر ہم دیکھیں ایک سوئچ کے ساتھ نیٹ ورک اس طرف ہے، ایک سوئچ کے ساتھ نیٹ ورک اس طرف ہے، یہ دونوں نیٹ ورکس کو آپس میں اٹیچ کر رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نیٹ ورک کو یوز کیوں کرتے ہیں۔ یہ آپ کو جو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو 2-3 آفس نظر آ رہے ہیں، کچھ موبائل یوزرز نظر آ رہے ہیں۔ نیٹ ورک جو ہے یہ یوزرز کو الاؤ کرتا ہے کہ یہ آپس میں اپنے ہارڈ ویئرز اور سافٹ ویئرز کو شیئر کر سکیں، اپنے ریسورسز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اسی پکچر میں اگر ہم دیکھیں گے کچھ یوزرز جو ہیں یہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہوم آفس ہے، یہ بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے، یہ ٹریول کر رہے ہیں موبائل یوزرز جو ہیں۔ تو نیٹ ورک جو ہے بیسکلی ہمیں فیسلٹی دیتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ سے جو ہیں اپنے کارپوریٹ آفس کے ہمارے ریسورسز ہیں ان کو ہم یوز کر سکیں۔ کچھ میں آپ کو ایگزامپلس بتاتا ہوں جو کہ ہم کامنلی جو ہے نیٹ ورک پہ یوز کرتے ہیں، ہم جو ریسورسز جو ہیں ہم یوز کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم اپلیکیشنز کی بات کر لیتے ہیں۔ جب یوزر جو ہے نیٹ ورک کے ساتھ، نیٹ ورک کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں ہم، تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم اپنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں
تاکہ ہم ان کے تھرو جو بہتر طور پہ اپنا جو ہے کام وہ پرفارم کر سکیں۔ اپلیکیشنز کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے فزیکل ریسورسز کی۔ نیٹ ورک کی مدد سے ہم اپنے جو فزیکل ہمارے ریسورسز ہیں ان کو آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، جس کی بدولت ہم اپنا جو ہے نیٹ ورک بنانے کی کاسٹ جو ہے ہم اس کی بھی سیونگ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ریسورسز ہیں یا ڈیوائسز جو ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، ان میں ان پٹ ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہیں، ان میں آؤٹ پٹ ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہیں۔ ان پٹ ڈیوائسز میں آپ سیکیورٹی کیمرے کی بات کر لیں کہ ایک جگہ پہ وہ ایک سسٹم کے ساتھ کیمرہ اٹیچ ہے، دوسری جگہ پہ بیٹھ کے ہم اسی کیمرے کا ویو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنٹر جو ہے میرے خیال میں کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہوگا جس میں پرنٹر کوئی بھی شیئر نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ جو ہے یہ بیسکلی سمجھ لے ڈیوائسز ہے جو ہم نیٹ ورک پہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر کسی ڈیوائس کی بات کر لیں تو نیٹ ورک اسٹوریج ڈیوائسز آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ایک پورے کا پورا اسٹینڈ الون سسٹم جو ہے ہم ریڈی کرتے تھے، وہ نیٹ ورک پہ ہم اٹیچ کیا اس کو ڈیٹا کو شیئر کرنے کے لیے، لیکن آج کل مارکیٹ میں نیٹ ورک ڈیوائسز موجود ہیں، ہارڈ ڈرائیوز ہیں جو ڈائریکٹ نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے یوزرز کو ہارڈ ڈرائیو میں سے اس میں سے اسپیس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوریج ایریا، نیٹ ورک وغیرہ جو ہے وہ ساری جو آج کل چیزیں ہم نیٹ ورک کے تھرو اپنے یوزرز کو اینڈ یوزرز کو جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیک اپ ڈیوائسز ہیں نیٹ ورک کے تھرو، ہم اپنے کمپیوٹرز کے سرورز وغیرہ کے بیک اپ لے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نیٹ ورک کی بدولت ہی ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اس کا ہمیں جو بینیفٹ نظر آ رہا ہے وہ ایفیشنسی ہے نیٹ ورک کی جو ہمیں مل رہی ہے، ہماری کاسٹ سیو ہو رہی ہے۔ جہاں پہ یہ ڈیوائسز جو ہیں ہمارے اپنے اینڈ یوزرز جو ہیں ان کو اویلیبل ہے، وہیں پہ یہ ڈیوائسز کچھ بیڈ گائز جو ہر نیٹ ورک میں موجود ہوتے ہیں، سمجھ لیں آل اوور دی ورلڈ موجود ہیں، ان کو بھی اویلیبل ہیں۔ تو سب سے جو بڑا کنسرن آتا ہے یہاں پہ وہ سیکیورٹی آتا ہے کہ ہمیں اپنی ان ڈیوائسز کو سیکیور کرنا جو ہے آج کل اس وقت جو ہے سب سے بڑا چیلنج نیٹ ورک کو یہی ہے کہ کس طرح ہم اپنے ریسورسز کو سیکیور کر سکیں کہ جو بیڈ گائز ہیں وہ ان تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں نیٹ ورک اپلیکیشنز کی، جو کامن اپلیکیشنز ہم نیٹ ورک پر یوز کرتے ہیں۔ فزیکل ڈیوائسز کی شیئرنگ کے بعد جو بھی نیٹ ورک میں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے وہ یہی ہے اپلیکیشن شیئرنگ۔ اپلیکیشنز ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سی کامن اپلیکیشنز ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں نیٹ ورک کے اوپر۔ تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے ویب براؤزر۔ ویب براؤزر جو ہے وہ اینڈ یوزرز کو فیسیلٹی دیتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ جو معلومات کا خزانہ ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ ہم سمپلی یہ آپ کے سامنے ایک فائر فاکس براؤزر ہے، ہم اس کے تھرو کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں۔ آج کل جو بزنس ہے وہ سارا سمجھ لے کہ انٹرنیٹ پہ چلا گیا، انٹرنیٹ پہ مارکیٹنگ، سیل، پرچیز سب کچھ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہی ہو رہا ہے۔ تو ویب نے کافی زیادہ جو ہے وہ آج کل بزنس کو ایزی کیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ای میل کی۔ ای میل جو ہے وہ سمجھ لے کہ انہوں نے ڈاکیے کی چھٹی کروا دی ہے ہماری جو آفس بوائے وغیرہ ہوتے تھے، جو ڈاکیے ہوتے تھے، ان کی چھٹی کروا دی ہے ای میل نے۔ پہلے یہ تھا کہ ہم چٹھی لکھی، 10 دن لگے دوسری جگہ پہ پہنچنے پہ، لیکن اب یہی چٹھی ہم ای میل کے تھرو جو ہے سیکنڈوں میں دوسری جگہ پر پہنچا سکتے ہیں۔ ای میل جو ہے وہ اینڈ یوزرز کو فیسیلٹی دیتا ہے کہ وہ اپنا میسج وغیرہ ٹائپ کرے، پیغام لکھے اور ایک کلک پر دوسرے کسی شخص کو پہنچا دے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میسنجرز کی۔ ای میل میں ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ جب ہم کسی دوسرے شخص کو پیغام بھیجتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے پیغام پڑھا ہے، وہ دوسرا شخص اویلیبل ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں جو فیسیلٹی ملی وہ میسنجر ہے۔ میسنجر میں ہم دوسرے شخص کے ساتھ وائس چیٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو کانفرنس کر سکتے ہیں، لکھ کے چیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے اویلیبل ہے ہماری باتوں کے لائیو، جس طرح آپ فون کال کرتے ہیں ہم بالکل اسی طرح جو ہے کسی بھی میسنجر کو یوز کر سکتے ہیں۔ جو کامن اس وقت میسنجر چل رہے ہیں ان میں آپ کہہ سکتے ہیں یاہو ہے، اسکائپ ہے، اس کے علاوہ MSN وغیرہ ہے۔ میسنجر کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا بیس کی۔ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے تھرو ہم جو انفارمیشن ہے مختلف چیزوں کی ہم کسی ایک سینٹرل لوکیشن پر سٹور کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم
اس کو جو بھی ہمارا سوٹیبل وے ہے، جس طرح کی رپورٹ ہمیں سوٹ کرتی ہو، اس کے ہم ڈیٹا جو ہے پھر ہم گیٹ کر سکتے ہیں. جو کامن ڈیٹا بیسز اس وقت سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں، ان میں مائی ایس کیو ایل کی ہم بات کرتے ہیں. یہ اوپن سورس فری ڈیٹا بیس اویلیبل ہے یوزرز کے لیے، جو کوئی بھی چاہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اوریکل ہے، مائکروسافٹ ایس کیو ایل وغیرہ ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی نیٹ ورک کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یا کن خوبیوں کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک جو ہے یہ ہائی کوالٹی ہے یا یہ ذرا لو کوالٹی کا نیٹ ورک ہے. سمجھ لیں کہ ہم مختلف نیٹ ورک کو آپس میں کمپیریزن جن کوالٹیز کی بنا پر کرتے ہیں وہ کون سے ہیں. تو سب سے پہلے ان کوالٹیز میں بات آتی ہے سپیڈ کی. سپیڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میئرمنٹ ہے کہ کتنی دیر میں ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ پر، ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پر ڈیٹا جو ہے وہ پہنچے گا، ٹریول کرے گا. یا ایزی سی بات ہے کہ اگر ہم نے کوئی ڈیٹا ایک سرور سے دوسرے سرور پر یا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر بھیجنا ہے، تو سپیڈ یہ ہوگا کہ کتنی دیر میں وہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر ڈیٹا جو ہے وہ ٹریول کرے گا. پہلے یہ تھا کہ وہ 10 MB کا نیٹ ورک تھا، پھر 100 میگا بٹ آیا، پھر 1 گیگا بٹ آیا، اب 10 گیگا بٹ کے نیٹ ورک بھی اویلیبل ہیں، ایتھر چینل وغیرہ جو ہیں. تو سپیڈ یہ ہے کہ کتنی دیر میں جو ڈیٹا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر پہنچے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیلے کی. سپیڈ سمجھ لے کہ یہ ہے کہ ایک ساتھ ایک روڈ کے اوپر کتنی بسز یا کارز جو ہیں اکٹھی ٹریول کر سکتی ہے. اور ڈیلے یہ ہے کہ کتنی دیر میں وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر پہنچیں گے. تو یہ نہیں کہ سپیڈ کافی زیادہ ہے اور ڈیلے جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے لو سپیڈ والا جو پوائنٹ ہے یا لو سپیڈ والا جو راستہ ہے اس سے ہم جلدی پہنچ جائے. ڈیلے اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ایوریج جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کاسٹ کی، کہ جو نیٹ ورک میں ہم ڈیوائسز وغیرہ یوز کر رہے ہیں، جو ہم راؤٹر سوئچز لگا رہے ہیں، ان کی جو کاسٹ ہے ان کمپوننٹس کی وہ کتنی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی. سیکیورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے، جو ہماری ڈیوائسز ہیں وہ کتنی سیکیور ہے. جو ہیکرز ہیں یا کوئی بیڈ گائز ہیں ہمارے نیٹ ورک میں، وہ ان پہ کیا کوئی نیٹ ورک کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے. ہم نے کتنا سیکیور رکھا ہوا ہے نیٹ ورک کا، ان کی بنا پر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک جو ہے یہ سیکیور ہے، یہ انسیکیور ہے. یا آج کل جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ کافی کانفیڈینشیل ہو سکتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح جائے گا، سیکیورلی چلا جائے گا یا کوئی سنیفر وغیرہ سے ہمارا ڈیٹا جو ہے درمیان میں چوری نہ کر لے، جو ہماری کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ چوری نہ ہو جائے. اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں اویلیبلٹی کی. اویلیبلٹی یہ ہے کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے، جو ہمارے ریسورسز ہیں، وہ جو کسٹمر ہیں ہمارے اینڈ یوزرز ہیں، ان کو اویلیبل رہیں گے یا وہ درمیان میں شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے ہمارے کمپیوٹر وغیرہ، یا کوئی نیٹ ورک میں کوئی بریک ڈاؤن نہ آ جائے. یہ ہماری اویلیبلٹی اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہم نیٹ ورک کی جو کوالٹیز ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ نیٹ ورک جو ہے وہ کتنا ڈپینڈیبل ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹپالوجیز کی، کہ نیٹ ورک کی کون سی ٹپالوجیز ہیں جو ہم روزمرہ یوز کرتے ہیں اپنے نیٹ ورکس میں. دنیا کا کوئی بھی نیٹ ورک ہے وہ دو قسم کی ٹپالوجیز ہوتی ہیں اس میں، ایک فزیکل ٹپالوجی، ایک لاجیکل ٹپالوجی. جو فزیکل ٹپالوجی ہے وہ ارینجمنٹ ہوتی ہے کیبلز کی، نیٹ ورک ڈیوائسز کی، سسٹمز کی، کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور لاجیکل ٹپالوجی ہم کہتے ہیں کہ جو نیٹ ورک کے سگنل ہیں وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر کس طرح یا کس صورت میں وہ ٹریول کریں گے. تو یہ فزیکل یا لاجیکل ٹپالوجیز جو ہیں کسی بھی نیٹ ورک کی دونوں سیم بھی ہو سکتی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں. جو کامن ٹپالوجیز ہم یوز کرتے ہیں ان میں یہ ایک بس ٹپالوجی ہے، سیکنڈ رنگ ٹپالوجی ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ اسٹار ٹپالوجی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فزیکل ٹپالوجیز کی. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں بس ٹپالوجی کی.
बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स हैं वो एक नोड में एक लाइन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। फायदे ये है कि किसी एक कंप्यूटर्स के ब्रेक होने से पूरे नेटवर्क पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारी केबल जो है आपस में दरमियान में से ब्रेक होगी तो हमारा जो बकाया एंटायर नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद ये रिंग टोपोलॉजी है, इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच है, दूसरा तीसरे के साथ। इस चक्कर में ये होता है कि किसी भी एक कंप्यूटर्स के ब्रेक होने से, डाउन होने से पूरे का पूरा जो एंटायर नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है। रिंग टोपोलॉजीज की जो कॉमन एग्जांपल हम कह सकते हैं वो IBM टोकन रिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी जो है वो आजकल कॉमन यूज हो रही है। हर नेटवर्क जो है ऑलमोस्ट वो स्टार, फिजिकली अगर देखा जाए तो वो स्टार टोपोलॉजी पे ही मुश्तमिल होता है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब कह लें, स्विच कह लें, वो कनेक्टेड है। उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के जो कंप्यूटर्स डिवाइसेस हमारी होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। किसी भी एक डिवाइस के डाउन होने से उसका कोई इफेक्ट नहीं होता दूसरे नेटवर्क पे। ये सबसे समझ लें कि फास्ट जो है ना हमारा वे है नेटवर्किंग का। इजीली हम इसको जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जो बेस्ट वे है इस वक्त नेटवर्किंग का वो ये स्टार टोपोलॉजी ही है। अगर हम किसी ओवरऑल नेटवर्क पर नज़र दुड़ाएं या देखें हम उसकी, या एक नेटवर्क की पिक्चर है तो इसमें हमें ये देखें, ये इधर पे स्टार टोपोलॉजी भी नज़र आ रही है लॉजिकली, और ये बस टोपोलॉजी भी। किसी हब या ब्रिज के या राउटर के डाउन होने से हमारा एंटायर नेटवर्क जो है वो डाउन हो सकता है। उससे हमारा जो है वो कनेक्टिविटी ब्रेक हो सकती है। और इस तरफ अगर हम देखें ये स्टार बना हुआ है, किसी एक कंप्यूटर के डाउन होने से, किसी एक प्रिंटर या सर्वर के डाउन होने से हमारा दूसरे किसी नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसी तरह ये बस बनी हुई है, ये स्टार टोपोलॉजी जो है वो बनी हुई है। तो इसी के साथ ही आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात की कि व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया कि नेटवर्क जो है एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस जो कि आपस में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकती हैं। उसके बाद हमने नेटवर्क के कॉमन डिवाइसेस जो है कंपोनेंट्स हैं वो देखे कि किन किन जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं मिलकर नेटवर्क बनता है वो कौन कौन से हैं। उसमें राउटर था, स्विच था, केबल्स थी, एंड पीसीस थे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वगैरह थे। उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी जो कि हम नेटवर्क पर यूज़ करते हैं। हमने बात की फिजिकल रिसोर्सेज की जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसमें प्रिंटर वगैरह था हमारे और नेटवर्क डिवाइसेस थी। हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी जिसमें मैसेंजर वगैरह थे। उसके बाद हमने टोपोलॉजीज की बात की जिसमें एक बस टोपोलॉजी थी, स्टार टोपोलॉजी थी और रिंग टोपोलॉजी थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।